بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک زرگر تھا اور اس کا نام سامری تھا، اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھانجا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قبضے سے نکال کر مصر لے آئے، اس وقت یہ سامری بالکل بچہ تھا۔ جب دریا کے کنارے سب اکٹھا ہوئے، لوگوں نے اس سامری کو بہت ڈھونڈا لیکن اس گنتی میں نہ پایا۔ مصر آتے وقت راستے میں اکیلے بیٹھا روتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنے بازوؤں پر بہت روز تک رکھا، یہاں تک کہ جب ماں باپ اس کے گھر میں آئے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے جا کر اس کے ماں باپ کے گھر کے دروازے پر بٹھا کر چپکے سے چلے گئے، کیونکہ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چلے جانے اور جدا ہونے کی وجہ سے بلند آواز سے رونے لگا۔ اس کے باپ اس کے رونے کی آواز سن کر اپنے گھر سے نکل آئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اپنا ہی بیٹا رو رہا ہے۔ تب گود میں اٹھا کر اسے اپنے گھر لے آئے۔ اندر گھر میں اس کی ماں بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد چند روز تک سامری نے زرگری سیکھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر بنی اسرائیل میں چھوڑ کر گئے تھے اور 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، اس کے بعد سامری نے فرصت پا کر سب قوم کو جمع کر کے کہا کہ آج 20 دن ہوئے 70 بزرگ آدمیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ اس کے خدا نے مجھ کو خبر دی ہے کہ سب کوہ طور پر مر گئے ہیں۔ اگر تم لوگ اس کی صداقت چاہتے ہو تو اس کے خدا کو میں تمہیں دکھاؤں تاکہ تم اس سے پوچھ لو، تب حال معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، اچھا اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تب سامری مردود نے سونے سے ایک قالب صورت گیو سالہ بنا کر بطور سانچے کے اس کو آگ میں رکھ دیا، اور پھر اس مردود نے سونا اور چاندی بہت سا لا کر اس آگ میں سانچے پر ڈال دیا۔ وہ دونوں پگھل کر پانی ہو کر اس قالب کے اندر بیٹھ گئے اور پھر وہ بچھڑے کی صورت بن گیا۔ سامری نے اس قالب کو اس آگ سے نکال کر ایک بچھڑا سونے کا خوبصورت اس کے اندر سے نکال کر پاک صاف کر کے رکھ دیا، اور اس کا نام بھی گیو سالہ سامری نے ہی رکھا۔ اور پھر اس کو قوم سامری پوچھتی تھی، اور بعض محققوں نے یوں لکھا ہے کہ فرعون کے دریا میں غرق ہونے کے وقت سامری اس وقت طفل نہ تھا بلکہ جوان لڑکا تھا۔ اس وقت ایک شخص کو دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کے لشکر میں آیا۔ جب اس کا گھوڑا قدم اٹھاتا تو اس کے زیر سے مرتبے اور بزرگی سے تازہ گھاس پیدا ہوتی۔ سامری نے معلوم کیا کہ شاید جبرائیل علیہ السلام ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی مدد کو آئے ہیں۔ اس وقت ایک مشت خاک ان کے گھوڑے کی سم کے نیچے سے اٹھا کر رکھ لی تھی۔ جب گیو سالہ بنایا تو قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ آؤ تم اس خدا کو سجدہ کرو معاذ اللہ، اور جو گمراہ ہوئے وہ اسی وقت سامری کے کہنے سے چلے آئے۔ جب سامری نے اس مشت خاک کو بچھڑے کے منہ میں ڈال دیا تو خدا کے حکم اور اس کی قدرت سے اس بچھڑے کے منہ سے بے دھڑک گائے کی آواز نکلی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، بس نکالا ان کے واسطے ایک دھڑ جس میں چلانا وغیرہ گائے کا تھا، بس کہا اس نے ان سے، یہ خدا ہے تمہارا اور خدا موسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ بھول گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اور جگہ میں چلے گئے، لیکن بنی اسرائیل اس کی آواز سن کر یقین لائے اور سجدہ بھی کیا، اور پھر وہ اسی جگہ کو پوجنے لگے۔ اور بعض آدمی قوم میں سے جو ایمان کامل تھے ان لوگوں سے جدا ہو کر کوہ کاف کی طرف نکل گئے اور وہاں مسجد بنا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے، اور پھر ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز کیے گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ 70 آدمی اور توریت لے کر جب کوہ طور سے آئے اور اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ ایک گوشالہ بنا کر پوج رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری قوم پر بہت خفا ہوئے اور پھر کہا، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا بری بات کی تم نے میرے پیچھے، کیوں جلدی کی، اور جو تختیاں کوہ طور سے لائے تھے ایک طرف ڈال دیں، اور پھر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑا اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے بھائی، میں تو بے گناہ ہوں، میں نے قوم کو بہت منع کیا، لیکن ان لوگوں نے نہ مانا اور مجھ کو ناتواں سمجھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھے مار ڈال دے۔ بس اے میرے بھائی، مت ہنساؤ دشمنوں کو مجھ پر، اور مجھ کو ان گنہگار لوگوں میں مت ملاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال چھوڑ دیے اور کہا کہ گوشالہ کس نے بنایا؟ وہ بولے، سامری نے بنایا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلا کر کہا، کس طرح بنایا تو نے اس کو، اور تو کیوں اللہ کو بھول گیا اور اس چیز کے بنانے سے قوم میں فتنہ ڈالا اور یہ گوشالہ بنا کر قوم کو گمراہ کر دیا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، الہی، اگرچہ سامری نے گوشالہ بنایا، اس کو بولنے کے واسطے زبان کس نے دی؟ تو آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، اسے بولنے کی قوت میں نے دی۔ پھر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یہ سب تیرا آزمانا ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے۔ جناب باری تعالیٰ سے وحی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے اپنی قوم اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سپرد کی تھی کہ وہ آپ کی عدم موجودگی میں نگہبان رہے گا، کیونکہ تم نے مجھ کو نہ سونپا کہ ہم ان کو راہ پر رکھتے۔ جب حضرت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ پر سونپا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو ہاتھ میں لے کر بنی اسرائیل کو کہا کہ اے لوگوں، تمہارے واسطے ہم نے کتاب توریت لا دی، احکام الہی اپنے گھروں میں لکھو اور پھر اس کو ہر وقت پڑھتے رہو، اور پھر جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم کیا اس کو بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر ہم پڑھیں گے تو کچھ عمل نہ کریں گے، اور اگر ہم عمل کریں گے تو کچھ نہ پڑھیں گے، ان دو میں سے ایک عمل اختیار کریں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ عمل بھی کرو اور اس کو ہر وقت پڑھو بھی۔ وہ بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑ ابر ان کے سر پر لا رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم، تمہارے سر پر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا پہاڑ نمودار کیا، ذرا اوپر نگاہ کر کر دیکھو۔ جب ان لوگوں نے اپنی نگاہوں کو پورا اٹھا کر دیکھا تو وہ اس عذاب کو دیکھ کر بہت ڈر گئے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور کتاب توریت کو پڑھو اور اس پر عمل کرو اور گوشالہ پرستی کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بعض لوگوں نے کہا، ترجمہ، یعنی ہم نے سنا اور پھر اس کو نہ مانا۔ جب منکروں نے یہ کہا تو پہاڑ ان کے سر کے قریب آیا، تو اس کو دیکھ کر سب کے سب بیٹھ گئے۔ پھر پہاڑ جو در حقیقت عذاب تھا وہ بھی نیچے اترا، اور جب وہ کھڑے ہوتے تو پہاڑ بھی ان کے سر پر کھڑا رہتا۔ یہ دیکھ کر ڈر کے سب نے سجدے میں سر کر لیے اور منہ مٹی میں لگاتے اور نگاہ کو بار بار اٹھا کر اس پہاڑ کو دیکھتے کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے سروں پہ نہ گر پڑے، جس میں ہم دب کر سب کے سب مر جائیں۔ بس بعض ایمان لے آئے مگر سچے دل سے نہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر سے پہاڑ اٹھا لیا
اور جو لوگ منکر تھے وہ اپنے گوسالہ پرستی میں ہی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قسم دے کر فرمایا کہ میں اس گوسالہ کو پارا پارا کر کے جلا دوں گا اور پھر اس کو دریا میں بہا دوں گا، غرض یہ کہ اس کا نام و نشان بھی نہ رکھوں گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے، دیکھ طرف اپنے معبود کے جو گیا تھا تو اوپر اس کے موتقف ابھی جلا دوں گا اور پھر اسے ہوا میں اڑا دوں گا یا دریا میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فلانی گھاس اس بچھڑے کے لیے لے کر آؤ اور پھر اس سے اس کو جلا ڈالو، تب یہ اچھی طرح سے جل جائے گا۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ پتھر سے چور چور کر کے ذرہ ذرہ کر کے دریا میں ڈال دو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو پتھر سے چورا کر کے دریا میں ڈال دیا، یہاں تک کہ ان گوسالہ پرستوں نے دریا میں جا کر اس کا پانی پی لیا کفر کے مارے۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور پلایا گیا دلوں میں ان کے بچھڑے کی محبت بسبب کفر۔ روایت ہے کہ جو بھی اس کا پانی دریا میں جا کر پی آیا تو اس کا تمام بدن سیاہ ہو گیا اور کفر کی حالت میں ہی وہ مر گیا۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔